الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا رواه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس يوم القيامة أطول الناس أعناقا يوم القيامة فأرشد الله الأئمة وغفر اللہ المؤذنین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنا کر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن جیسی مقدس کتاب جو کتاب ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر احسان فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے اور ہمیں بھی نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی آپ کے سامنے سورہ فصلت کی 3 آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں سے 2 حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ کا پیغام یہ ہے سورہ فصلت میں، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی دونوں برابر ہو نہیں سکتے۔ تم بھلائی کے ذریعے سے برائی کو ٹالنے کی کوشش کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی، پس وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور یہ چیز صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کے پیمانے سے صبر پر قائم ہیں، اور یہ چیز صرف نصیبے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، مؤذن لوگ اذان دینے والے قیامت کے دن جن کی گردن بڑی اونچی ہوگی، لمبی ہوگی قیامت کے دن۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اے اللہ اماموں کو رشد و ہدایت نصیب فرما، صحیح راستے پہ چلا، مؤذنوں کی مغفرت فرما۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا وہ شخص ایمان کی لذت کو پا لیا،
ایمان کی چاشنی کو پا لیا۔ جو شخص راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ سے رب ہونے کی حیثیت سے، اسلام سے راضی ہوا دین کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوا آپ کی رسالت اور آپ کو رسول مان کر۔ قرآن میں اور حدیث میں خاص کر اہل ایمان کے لیے، دنیا والوں کے لیے بڑی اچھی ہدایتیں، اخلاقی ہدایتیں دی گئی ہیں۔ آج جس چیز کی کمی ہے وہ اخلاقی ہدایات ہیں، اخلاق پر عمل ہے، کریمانہ، فاضلانہ، عالمانہ، شریفانہ اخلاق کی کمی ہے۔ اسلام ہم سے چاہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے پر چلیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، بلکہ آپ کی بعثت کا مقصد خود یہی تھا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا نبوت دے کر، رسالت دے کر اچھے اخلاق کی تکمیل کرنا تھا۔ نبوت سے پہلے بھی ہمارے نبی علیہ السلام بڑے شریفانہ اخلاق سے متصف تھے، جیسا کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کی صفات بیان کی پہلی وحی کے موقع پر، جب آپ پریشان ہوئے تھے۔ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داریاں جوڑتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتے ہیں، اور اس راستے کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ مدد کرتے ہیں۔ اچھے اخلاق آپ کی عادت تھی، آپ کی فطرت تھی، آپ کی شناخت اچھے اخلاق سے ہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے نبوت سے پہلے جن اوصاف سے یاد کیا، اس میں الصادق الامین ایک ہے، سچا انسان، امانت دار انسان۔ اگرچہ کہ لوگوں نے نبوت کا انکار کیا، لیکن آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق میں سچائی کو مانا لوگوں نے۔ سچے انسان کبھی جھوٹ بول نہیں سکتے، امانت دار انسان ہیں، کبھی خیانت نہیں کر سکتے۔ لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ دشمن بھی جو ہے آپ کی اپنی امانت لا کر آپ کے گھر میں رکھتے تھے حفاظت کے واسطے۔ نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، آپ کی رسالت کو نہیں مان رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اپنے گھر کی قیمتی چیزیں، اس دور کے ڈاکومنٹس، اس دور کی قیمتی چیزیں آپ کے گھر میں امانت کے طور پر رکھتے تھے۔ الغرض اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس جب نبوت اور رسالت کا پیغام اللہ کے پاس سے پہنچا تو آپ نے دنیا والوں میں خیر کو عام کرنے کی کوشش کی۔ قرآن اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، خیر کی طرف دعوت دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے، منکرات سے، بدعات سے، خرافات سے روکتا ہے، پھر یہ کہتا ہے وقال اننی من المسلمین، کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما، سب جو ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اس سے مراد مؤذن لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح سے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ نماز کی طرف بلانے والے مؤذن حضرات ہیں جن کی بڑی فضیلت آئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن یہ بڑے مقام پر ہوں گے، ان کا اونچا مقام ہوگا۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بڑے اونچے مقام پر ہوں گے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی ائمہ کے لیے، اے اللہ اماموں کو صحیح راستے پہ چلا، مؤذنوں کو معاف فرما۔ پھر یہ آیت کی تفسیر وعامل صالحہ میں فرماتے ہیں مؤذن حضرات اذان دے کر 2 رکعت جو نماز پڑھتے ہیں وہ عامل صالحہ ہے، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ اور ایک تفسیر میں لوگوں نے لکھا ہے اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، جو قوم کو، دنیا والوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جو دعوت دیتے ہیں اللہ کی طرف، اسلام کی طرف، بھلائی کی طرف، کامیابی کی طرف، نجات کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اس آیت کے اندر بڑی اہم بات بتائی گئی۔ مومنوں سے کہا گیا غصے کے موقع پر صبر سے کام لو، جہالت کا موقع آ رہا ہے وہاں چشم پوشی سے کام لو، لوگ آپ پر ظلم کریں، زیادتی کریں تو عفو درگزر کا معاملہ کرو۔ یہی ہے ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا حکم دیا گیا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اس سے پہلے یہ فرمایا کہ آپ کا کام یہی ہونا چاہیے، مسلمان کی پہچان یہی ہونا چاہیے جو اسلام کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، دین کی طرف بلائے، خیر کی طرف بلائے، اور کہے اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں بے شک۔ یہاں سب سے بڑا اہم نقطہ ہے وقال اننی من المسلمین، آپ کو فخر ہونا چاہیے اپنے مسلمان ہونے پر۔ اننی من المسلمین، مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھے دنیا کی کسی چیز پر کوئی فخر نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز بات کی ہے، سب سے اہم چیز میرے پاس میرا مذہب ہے، میرا اسلام ہے، میرا دین ہے۔ ایمان کی لذت کو پا لیا، جیسے آپ نے فرمایا ایمان کی چاشنی کو جس نے پا لیا ہے، جو رب سے راضی ہوا، رب مان کر، اللہ سے راضی ہوا رب مان کر، اسلام کو مان لیا دین کے طور پر، اللہ کے رسول پر ایمان لایا آپ کو رسول مان کر، تو اننی من المسلمین ہر مسلمان کو یہی کہنا چاہیے، مجھے فخر ہے میں مسلمان ہوں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز پر فخر ہے، کہا مجھے اسلام پر فخر ہے، میرا مسلمان ہونا میرے لیے قابل فخر چیز ہے، میرا دین میرے لیے سب سے اہم ہے، میرے جان سے بڑھ کر ہے، دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ مجھے کوئی فخر نہیں ہے ظاہری ان تمام انتصاب کی طرف، میں فلاں جمعیت سے منسلک ہوں اس لیے مجھے فخر ہے، نہیں، آپ کو مسلمان ہونے پر فخر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ تحریکات، جمعیات، مسالک، یہ سب جو ہیں قابل فخر نہیں ہیں، قابل فخر اگر ہے تو صرف اسلام اسلام اسلام۔ تبلیغ اگر ہوگی تو صرف اسلام کی تبلیغ ہوگی، اسلام کی تبلیغ ہوگی، مسالک کی تبلیغ نہیں ہوتی، دین کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو آپ کو فخر ہونا ہے میرے مسلمان ہونے پر، سماکم المسلمین، اللہ نے میرا نام مسلمان رکھا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ میرا عقیدہ توحید ہے، مجھے ایمان لایا ہوں میں اللہ کی ذات پر، اس کے وحدانیت پر، اس کے اسماء پر، اس کی صفات پر، اللہ کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر، آخرت پر ایمان لایا ہوں، تقدیر پر ایمان لایا ہوں۔ لیکن مجھے فخر ہے اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے توحید پر، یہی میرے لیے قابل فخر ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز قابل فخر نہیں ہے، آپ کا ہندوستانی ہونا یا آپ کا گورا ہونا یا آپ کا عرب ہونا یا آپ کا عجم ہونا، یہ سب قابل فخر نہیں ہے۔ قابل فخر ہے تو اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس پسندیدہ دین اگر ہے تو صرف اسلام۔ اگر آپ مسلمان ہونے کے بعد یہ کہیں مجھے اہل کتاب کا وہ طریقہ اچھا معلوم ہوتا ہے، بالکل غلط، باطل ہے یہ۔ مسلمان ہونے کے بعد غیر مذاہب کے کسی تہوار کا نام لے کر، ان کے طریقے کو لے کر، ان کی عادت کو لے کر، ان کی عبادت کو لے کر، ان کے کلچر کو لے کر آپ کہیں یہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے، یہ آپ کے اسلام کو جو ہے خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ اس سے آپ کے لیے فخر صرف اور صرف اسلام اور اسلامی تہذیب ہی ہے، اسلام کی تہذیبیں، اسلام کی عادتیں، اسلام کا حکم، یہی سب سے قابل فخر۔ لوگ بڑے جلدی کے ساتھ متاثر ہوتے ہیں مغربی تہذیب پر، مغرب کے اطوار پر، اس کے کلچر پر، یہاں تک کہ اپنا رنگ ڈھنگ مسلمان بدل لیتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اپنا رنگ ڈھنگ بدل لیتے ہیں، حالانکہ اسلام کے خلاف ہوتا ہے وہ چیز، چاہے لباس میں ہو،
سر کے بال ہے، مثال کے طور پر آج کل ایک نیا فیشن آیا ہے، بالکل سور کے بال کی طرح سیدھے کھڑا رکھنا، باقاعدہ اس کے لیے حجام کی دکان میں بڑی محنت ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہ جو ہے یورپی کلچر ہے، وہ سور کے بال کی مشابہت ہے، وہ یہ مسلمان اس پر فخر نہیں کر سکتا۔ اپنا لباس ٹخنے سے اوپر ہی رکھے گا، چاہے دنیا آپ کو ہزار کہے، یہ اس لیے کہ ہمارا ایک کلچر ہے۔ آپ مسلمان ہیں، اسلام پر آپ کو فخر ہے، آپ بیٹھ کر ہی کھائیں گے، سیدھے ہاتھ سے ہی کھائیں گے، یہ آپ کو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ میرا اسلام یہی کہتا ہے مجھے۔ آج کل مسلمانوں نے دعوت کے اندر کیا کیا، غیروں کا طریقہ اپنایا، یورپی تہذیب کو اپنایا، وہاں کے کلچروں کو اپنا لیا آہستہ آہستہ۔ دعوت میں دیکھو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، طریقہ ہے غیروں کا طریقہ، ہاتھ میں پلیٹ لے لو، پھر وہاں سے کھانا لینے کے لیے کسی کے پاس پہنچے، سالن لینے کے لیے اور ایک کے پاس پہنچے، چکھنے کے لیے اور ایک کے پاس پہنچے، میٹھا کے لیے اور ایک کے پاس پہنچے، ہاتھ میں برتن لے کر فقیروں کے انداز میں۔ یہ مہمان نوازی نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے یہ چیز۔ مہمان کی تعظیم کیا ہے؟ آپ بٹھا کر کھلائیں مہمان کو۔ مہمان کو فقیر بنانا جو ہے ہمارا کلچر نہیں ہے۔ مہمان کی تعظیم ایمان کا حصہ ہے بھائی، میں ایسے نہیں بول رہا ہوں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ پر آخرت پر ایمان لاتا ہے، کہا گیا مہمان کی تعظیم کرے، آپ مہمان کو عزت سے بٹھائیں، آپ مہمان کو اپنے ہاتھ سے کھلائیں، آپ مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں آپ۔ لیکن ہمارے فنکشنوں میں دیکھ لو، آہستہ آہستہ کھڑے ہو کر کھانے کا رواج شروع ہوا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا طریقہ شروع ہوا۔ کالجوں میں، اسکولوں میں جیسے ہم دیکھتے ہیں، وہی چیز مسلمان بھی کھڑے کھڑے پیشاب کرنا چاہتا ہے، غلط ہے، کبیرہ گناہ ہے میرے دوستو، کبیرہ گناہ ہے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میرا طریقہ اسلام کا ہے، چاہے لوگ پسند کرے یا نہ کرے، میں بیٹھ کر پیشاب کروں گا۔ پیشاب کا چھینٹا میرے لیے عذاب قبر کا ذریعہ بنتا ہے، اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا ہے۔ تو ہر چیز میں، آپ کھانے میں، پینے میں، ہر چیز میں، عادات میں، یاد رکھ لو میرے دوستو، رسم و رواج شریعت نہیں ہے، شریعت الگ ہے، رسم و رواج الگ ہے۔ رسم و رواج کو ہم لات مار سکتے ہیں، شریعت کو ہم ٹھکرا نہیں سکتے۔ میرے جملے کو اچھی طرح سمجھ لو، ہم لوگ رسم و رواج کو اہمیت دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھو، منگنی کا مسئلہ ہے، منگنی میں جو ہے باقاعدہ کتنی تکلیف دیتے ہیں ہم لوگوں کو۔ منگنی میں 100 آدمی آئیں گے، کھانا کھلانا پڑے گا، باقاعدہ لوگوں کو جو مجبور کیا جاتا کھانا کھلانے پر، اس میں بھی فلاں گوشت ہی چاہیے، فلاں گوشت ہم نہیں کھاتے، ہمارے خاندان والے گائے کا گوشت نہیں کھاتے، یہ سب نخرے کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ہم۔ نسبت کیا ہے؟ شریعت کی چیز ہے کیا؟ نہیں، ایک رسم ہے، رواج ہے، آپ نے جو ہے طے کر لیا، رشتہ پکا کر لیا، کافی ہے، زبان سے چائے پانی پی لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اس پر مستقل ایک دعوت، مستقل فنکشن ہال، یہ سب رسم ہے، رواج ہے، اس سے اسلام بری ہے۔ اسلام نے وہ تکلیف نہیں دیا آپ کو، ہم نے بنایا۔ پھر شادی کے لیے بھی جو ہے، خاص کر شہروں میں، فلاں شادی محل میں ہی ہمارا، آپ کچھ بھی زیورات کپڑے لاؤ کوئی بات نہیں، لیکن شادی خانہ زبردست ہونا چاہیے، اور مہمان ہمارے 500 آئیں گے، ان سب کو اچھا کھلانا چاہیے۔ یہ سب کیا ہے؟ نخرے ہمارے، تکلیف ہے ہماری۔ ہم نے رسم و رواج، دکھاوا، ریاکاریوں کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیا، پھر بھی آپ کہتے ہیں اننی من المسلمین۔ آپ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں میرے بھائی؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں، ہم مجبور کرتے ہیں، خاص کر کے جو ہے جہاں معاملہ ولیمے کا ہے، کہیں ولیمے کے نام سے دلہا کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں ہم لوگ، پھر کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ 500 لوگ آئیں گے، پورے خاندان، پورے بستی والوں کو لے کر آئیں گے، کیا ضرورت پڑی آپ کو؟ اگر دلہا کہتا ہے میری حیثیت 100 آدمی کو کھانا کھلانے کی ہے، الحمدللہ اتنا ہی، نہیں ہمارے بڑا خاندان، وہ سب تمہیں اپنا اپنی جگہ کھلا لو، کوئی بات نہیں۔ ظلم کرنا، 500 آئیں گے، 400 آئیں گے، یہی کھلانا وہی کھلانا، یہ بھی ایک رسم ہے، رواج ہے، دکھاوا ہے میرے دوستو۔ اب وہ بیچارہ کیا ہوا، نتیجے میں 50-50 کا معاملہ آیا کہ میرا خرچہ آدھا، تمہارا خرچہ آدھا۔ اس کا نام ولیمہ تو نہیں ہے،
ولیمہ وہ ہے جو دلہا اپنے جیب کے خرچے سے اپنے پیسے سے کھلاتا پلاتا ہے، اس کا نام ولیمہ ہے، اپنے حیثیت کے مطابق کھلاتا ہے، جو بھی کھلاتا ہے۔ ہم لوگوں نے کیا کیا، باقاعدہ جو ہے رسم و رواج کے نام سے پورے خاندان کو بلانا، پورے دوست احباب کو بلانا، پورے بستی والوں کو بلانا، نتیجے میں انہیں 50-50 پر آیا، پھر اس کا نام ولیمہ نہیں، اس کا نام ولیمہ نہیں۔ آپ خوشی سے آگے بڑھ کے بولتے ہیں بھائی ہمارا خاندان بڑا ہے، ہم جو ہے شادی خرچہ کا ذمہ ہم اٹھا لیتے ہیں، پانی کا میٹھے کا خرچہ ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ دلہے پر مجبور کرو کہ آپ کھلانا پڑے گا، اتنے لوگ آئیں گے، اس کا نام ولیمہ نہیں ہے۔ یا 50-50 کے نام سے 50% ہمارا 50% تمہارا، اس کا نام ولیمہ نہیں۔ ولیمہ کس کا ذمہ ہے؟ دلہے کا ذمہ، وہ اپنے حیثیت کے مطابق کھلائے گا پلائے گا۔ لوگوں فخر اگر ہے اسلام پر تو ہر چیز پر عمل کرو، ولیمہ اسلامی طریقے پر ہو، نکاح اسلامی طریقے پر ہو، کھانا پینا بیٹھ کر کھانے کا طریقہ، سیدھے ہاتھ سے کھانے کا طریقہ، ہمارا لباس اتنا سیدھا سادہ اور ڈھیلا ہو آپ بیٹھ کر آسانی سے پیشاب کر سکیں، بیٹھ کر آپ پیشاب کر سکیں، کھڑے کھڑے پیشاب کر کے غیر مسلموں کے طریقے کی نخالی نہ کرو میرے دوستو۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا وقال اننی من المسلمین، آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ کا ہر کام اسلامی ہونا چاہیے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نیکی نیکی ہے، برائی برائی ہے، جہالت جہالت ہے، علم علم ہے، صبر صبر ہے، برداشت برداشت ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے دونوں چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، نیکی کا پلڑا بھاری ہوگا، برائی کا پلڑا جو وزنی ہوگا قیامت کے دن۔ نیکی کو اپنی جگہ پر رکھو، برائی کو جو ہے دور رکھو، یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہوں گی۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اسی لیے اگر کوئی آپ سے الجھتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لڑنے کے بجائے اسے سلام بول کر نکل جاؤ وہاں سے۔ آپ سے الجھنا چاہتا ہے، لڑنا چاہتا ہے کوئی، آپ اسے جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الجھنے والے کو جواب پر جواب دینے کے بجائے سلام بول کر نکل جاؤ۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب ایمان والے اللہ کے نیک بندے بیکار باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے، اخلاقی ہدایات یہ دے رہا ہے اسلام۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی دونوں برابر ہو نہیں سکتے، جس طرح نور اور تاریکی دونوں برابر ہو نہیں سکتے، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نابینا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح نیکی اور بدی دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ٹالو بھلائی کے ذریعے سے۔ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو برائی کا جواب برائی سے مت دو، پتھر کا جواب پتھر سے دینا کوئی کمال نہیں ہے، تماچے کا جواب تماچے سے دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کوئی غصے میں آ گیا تو آپ برداشت کر لو، غصے میں آ گیا ہے آپ خاموش ہو جاؤ، جواب کا جواب مت دو، برداشت کر لو، آپ صبر کر لو غصے کے وقت۔ الکاظمین الغیظ، کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے العافین عن الناس، معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو، العافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ قرآن یہ کہتا ہے برائی کو ٹالو، وہ برائی کو ٹالو بھلائی کے ذریعے سے۔ ادفع باللتی ہی احسن، یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ جواب دینا، جہالت کا جواب جہالت سے دینا، مار دھاڑ کا جواب مار دھاڑ سے دینا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے میرے دوست، برداشت کر لو۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں چل کے جا رہا تھا تو آپ نے کہا یا عقبہ، اے عقبہ ذرا غور سے سنو میرے بھائی۔ حضرت عقبہ سے آپ نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھ لینا عقبہ۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد اور ترمذی کی روایت ہے، یہ فرماتے ہیں آپ نے عقبہ سے فرمایا سل من قطعک، جس نے آپ سے رشتہ توڑ لیا ہے رشتہ جوڑ لو اس کے پاس جا کر۔ رشتہ کاٹ رہا ہے کوئی شخص،
جاؤ جا کے ملو، سلام بولو، اعراض کر رہا ہے، تمہارا کام جا کے ملنا ہے، رشتے کو توڑنے سے بچانا ہے، رشتہ جوڑ لینا۔ عقبہ، رشتہ کاٹنے والے سے تمہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں، تمہیں جا کر کے ملو اس سے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، سل من قطعک آتی من حرمک، جس نے آپ کو محروم کیا آپ اسے جا کر کے دے کر دلا کر اسے خوش کر دو۔ ایک زمانہ تھا آپ کو ضرورت تھی، کام نہیں آیا وہ شخص، لیکن آج اللہ آپ کو دیا ہے، وہ مجبور ہے، آپ وہ دیکھو نہ کو میرے وہ ضرورت اور انہیں کام آیا نہیں نا، نہیں، آپ اسے دے کر کے اس کی ضرورت پورا کرو۔ آتی من حرمک، انتقام لینے کی کوشش مت کرو بھائی، انتقام سے حاصل کچھ نہیں ہوتا، دشمنی بڑھتی ہے۔ آتی من حرمک، دوسری نصیحت آپ نے فرمائی۔ تیسری نصیحت فرمائی، واعفو عمن ظلمک، عقبہ جس نے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ کے واسطے معاف کر دو، عفو درگزر سے کام لو، عفو درگزر بڑی چیز ہے۔ پھر عقبہ کہتے ہیں، تھوڑی دیر آپ خاموش رہے، پھر آگے بڑھے، پھر کہا یا عقبہ، دیکھو عقبہ، اور ایک بات یاد رکھ لینا، فرمایا یا عقبہ وَلْيَسَعَكَ بَيْتَكَ، اپنے گھر پر رہو، ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کرو، باہر جاؤ گے غیبتوں میں، کینہ کپٹ میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہتر ہے اپنے گھر میں ہی رہو۔ پھر فرمایا وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، وَابْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے ذرا رونے کی کوشش کرو، گناہوں پر شرمندہ ہو جاؤ۔ حضرت عقبہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تین باتیں تھیں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی بات بتائی کہ دیکھو فتنوں کا زمانہ ہے، چار جگہ جائیں گے، لوگ چار باتیں بولیں گے، آپ کو شریک ہونا پڑے گا غیبتوں میں، فلاں میں، بہتر ہے گھر میں رہو، ضرورت پر جاؤ آ جاؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لو۔ پھر ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تین باتیں قسم کھا کے بولتا ہوں، ثلاث اقسم علیہن، تین باتیں قسم کھا کے بولتا ہوں، بول رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات یہ ہے کہ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر بندہ جو ہے عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کر دیے، بظاہر دنیا والے کیا سمجھتے، آپ جھک گئے، آپ جو ہے سرنڈر ہو گئے سمجھتے لوگ، نہیں، اللہ کی نظر میں آپ کا مقام بڑھ گیا۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اللہ کی نظروں میں آپ کی عزت بڑھ گئی، بظاہر لوگ آپ کو ذلیل کرے پھر بھی معاف کر دی، نتیجے میں اللہ کے پاس آپ کی عزت بڑھ جائے گی، میں قسم کھا کے بولتا ہوں۔ دوسری بات بولے اللہ کے نبی علیہ السلام قسم کھا کے، ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کیا، جھک گیا، وہ اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری، کسی کی تواضع کو دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ وہ شخص جو ہے آپ کے سامنے ذلیل ہو گیا، نہیں، وہ اللہ کے سامنے ذلیل ہوا ہے، اللہ اس کی شان بلند کر دیتا ہے۔ تیسری بات بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما نقص مال من صدقۃ، یاد رکھ لو لوگوں، تمہارا مال صدقہ خیرات میں جو بھی خرچ ہوا کم نہیں ہوا، خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوا، اللہ نے اس مال میں برکت دے دیا، اللہ اس کے مال کو وہ دگنا تگنا بنا دیتا ہے۔ فرمایا تین باتیں قسم کھا کے بولے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یاد رکھ لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ آپ کو ڈبل ٹربل دگنا تگنا دے گا، اللہ کے لیے معاف کر دو گے اللہ تمہاری عزت کو بڑھائے گا، اللہ کے لیے کسی کے سامنے جھک جاؤ گے یاد رکھ لو اللہ تمہاری شان کو بلند کر دے گا۔ فرمایا الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، آج اخلاقی ہدایات جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اس کی بڑی ضرورت ہے میرے دوست۔ ہم لوگ ہر بات میں جھگڑتے ہیں، ہر بات میں لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں رنجشیں، دوریاں،
کدورتیں، کینہ کپٹ، بغض و عداوت، رشتوں میں فرق پیدا ہو جاتا، بھائی بہنوں میں رشتہ میں فرق پیدا ہوتا۔ ہمارا معاشرہ ایک ہے، سوسائٹی ایک ہے، ہم ایک جگہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے قلبوں میں، ہمارے دلوں میں دوریاں بہت ہیں میرے دوستو۔ یہ آیت کتنی بڑی شاندار ہے، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو ٹالو بھلائی کے ذریعے سے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اگر آپ ان اخلاق پر عمل کرو گے، تمہارے درمیان، اس کے درمیان جو دوریاں تھی ختم ہو کر تمہارا جگری دوست بن جائے گا، لنگوٹی یار بن جائے گا۔ فرمایا بھائی پیچھے ذرا حسیر کا انتظام کرو، بھائی مودن صاحب لوگ کھڑے ہیں پیچھے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، ذرا اندر بھی آ جاؤ، آپ لوگ ذرا اندر آ جاؤ۔ تو وہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ اخلاقی ہدایات ہیں، اس وقت حامل عمل ہے میرے دوستو۔ اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کے اخلاقی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور اسلام نے جو ہمیں سکھایا البر حسن الخلق، معلوم ہے نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ حسن اخلاق سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک مرتبہ صحابہ پوچھے اللہ کے رسول علیہ السلام سے، سئل عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کون سی چیز ہے جو لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی کثرت سے، کس وجہ سے لوگ جنت میں داخل ہو کر رہیں گے؟ تب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق۔ تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، جتنا آدمی متقی ہوگا اتنا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ دوسری بات آپ نے فرمایا حسن اخلاق، کریمانہ اخلاق، فاضلانہ اخلاق، شریفانہ اخلاق۔ دوستو یاد رکھ لو، صحت گئی، ہو سکتا ہے آدمی دوبارہ صحت مند ہو جائے، دولت گئی، ہو سکتا ہے آدمی دوبارہ دولت کما لے۔ اخلاق، عادات قیمتی سرمایہ ہیں ہمارے، نیک نامی اخلاق اور عادات، یہ اگر کسی کا لاس ہو جائے سب سے بڑا سرمایہ یہی ہے، سب سے بڑا سرمایہ اخلاق ہے، کیریکٹر ہے میرے دوستو۔ کیریکٹر از لاس، ایوری تھنگ از لاس کہا جاتا ہے۔ اخلاق اگر ختم ہو جائے، نیک نامی اگر ہماری برباد ہو گئی، وہ کمانے میں بڑا زمانہ لگے گا، وقت لگے گا۔ اور مومن کے لیے سب سے اہم سبق کیا دیا گیا؟ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان ہوں، مسلمان ہوں۔ میں آپ کو ایک بات بتایا، آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہونا ہے، پھر اس کے بعد ذیلی چیزیں جتنے بھی ہیں یہ سب بات کی ہیں۔ لوگوں آج ہماری ضرورت ہے ہمارے اسلام پر عمل کرنے کی۔ نتیجے میں آپ دیکھو ہندوستان کا حال دن بدن جو ہے بڑا بری حالت کی طرف ہندوستان بھی جا رہا ہے۔ مسجدیں محفوظ نہیں، مدرسے محفوظ نہیں، خانقاہ محفوظ نہیں، مقابر محفوظ نہیں، ہماری عبادت گاہیں محفوظ نہیں ہیں۔ آبادیاں بلڈوزروں کے حوالے ہو چکے ہیں میرے دوستو۔ کہیں سیلاب آیا، طوفان آیا، بستیاں الٹ گئی، حالات بڑے برے ہیں، خطرناک ہیں۔ اور دشمن ہمارے نام سے جلتا ہے، ہمارے مذہب سے جلتا ہے، ہمارے طریقے سے جلتا ہے۔ دشمن چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے ہم وہی کھائیں، وہی پہنیں وہ جو چاہتا ہے، وہی رنگ اپنائیں جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض صوبے میں ہندوستان کے اندر مدارس بند کر دیے گئے، اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ آہستہ آہستہ یونیفارم سول کوڈ کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں، اوقاف پر ناجائز قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے آئندہ آنے والے 16 نومبر کو جو ہے خاص کر دلی میں رام لیلا میدان میں تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام مذاہب کی طرف سے، تمام سیکولر پارٹیوں کی طرف سے ایک بڑا اجلاس عام ہو رہا ہے، جس میں خاص کر ہمارے اوقاف کی حفاظت کے لیے مستقل ایک جنگ ہے، سرد جنگ ہے، احتجاج ہے۔ یہ تمام حالات ایسے ہیں۔ ایسی صورت میں مسلمان کو چاہیے اپنے مذہب پر عمل کرے، اپنے مذہب کو دل و جان سے قبول کرے، دین کے اعتبار سے اپنا مذہب جو اسلام ہے اسے پوری طرح قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی
دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے، مدرسوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اوقاف کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے مسلم بچوں اور بچیوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہماری تجارتوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کے وقف کردہ تمام جائیداد کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اسے حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الغرض جب تک اللہ دنیا میں رکھے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ استغفر اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر من نصر الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون